آپ کے والد محترم آپ جا رہے تھے اور بھوک آپ کو لگی ہوئی تھی، تو آپ جاتے اور رستے میں نا نہر کے قریب سے آپ کا گزر ہوا۔ اب نہر سے ایک چلتا ہوا سیب آپ کو دکھائی دیا۔ اب اس سیب کو آپ نے کھا تو لیا، اب وہ جو چیز جو آ رہی تھی اس طرح بہتی ہوئی، شریعت کے اندر اس پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اب اس چیز کا تو مالک نہیں ہے کوئی بھی، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دیکھا دیکھو تو نہر سے بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ اگر کوئی ہو کہ مطلب کہیں رستے میں پڑی ہو یا کہیں کا کوئی خدشہ ہو کہ یہ کہاں صحیح ہے کس جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں پکڑ ہے کہ بندہ اس کو اٹھائے اپنے لیے یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ کو نہر سے بہتی ہوئی آ رہی تھی، پتہ نہیں اب کہاں سے بہہ کر آ رہی ہے، کس جگہ سے بہہ کر آ رہی ہے، کہاں تک جائے گی۔ اگر وہ نہ اٹھاتے تو کوئی اور اٹھا کر کھا لیتا، اب انہوں نے اٹھایا، اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ خوف یہ پیدا ہوا۔ خوف کیا پیدا ہوا؟ آپ سوچنے لگے کہ میں نے اس سیب کو کھا تو لیا ہے، تو اب اس کا مالک تو میں نہیں تھا، مالک تو کوئی اور تھا، اب اس سیب کی بخشش کیسے ہوگی؟ اب آپ اس نہر کے قریب سے جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ ایک باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسی باغ سے اس سیب کب تک نہر میں آیا۔ اب باغ میں گئے، باغ میں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ معلوم کیا کہ باغ کس کا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ باغ دو بندوں کا ہے، ایک عورت کا اور ایک فلاں جو ہے وہ بندے ہیں ان کا یہ باغ ہے۔ آپ نے پہلے زوروں سے ملے، ان سے آپ نے اپنا ہاتھ معاف کروایا، آدھا ہاتھ اس سے تو معاف کروا لیا، اب جو دوسرے تھے ان سے اپنا ہاتھ معاف کروانا تھا، اور جو ان سے حق معاف کروانا تھا جن کا وہ باغ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے بندے تھے، اللہ پاک کے ولی تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت خوب روح جوان جو آیا ہے اور لگتا بھی یہ خوف خدا والا ہے، کیونکہ اس طرح باغ کا ایک سیب معاف کروانے کے لیے اس قدر اتنا سفر کر کے مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ عز و جل کی جو ہے وہ مصلحت موجود ہے۔ اللہ پاک نے یہ بچہ، یہ جو شخص ہے میرے لیے کسی نہ کسی انعام کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا یہ آدھا جو سیب ہے یہ حق معاف کر دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا جی حکم فرمائے۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تجھے میری خدمت کرنی ہوگی، یہ باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، باغ کی نگہبانی کرنی ہوگی۔ تو آپ کے جو والد محترم تھے مسلم برات، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، باغ کی خدمت کے بدلے میں میرا حق تو معاف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، لیکن آپ خدمت کریں۔ تقریباً 10 سال کے عرصے میں آپ نے جو ہے ان کی خدمت کی۔ 10 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری دوسری شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے وہ پکڑ نہیں، ہاتھوں سے مطلب اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، اس سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی، پھر آپ کا معاف ہوگا نہیں تو معاف نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، حق معاف کروانا تھا، حق معاف کروانے کے لیے 10 سال پہلے خدمت کی، اور اب ایک اور شرط اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے ان سے نکاح کر لیا، دیکھا بھی پہلے نہیں تھا۔ نکاح کرنے کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ فوراً دے کے باہر تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے باہر آ کر اس جو لڑکی کے والد تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو میری بیٹی ہے وہ نابینی ہے اور وہ پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، تو میں اندر گیا ہوں کہ خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کے اعضاء بالکل سلامت ہیں، تو یہ آپ نے مجھے کس کمرے میں بھیج دیا؟ تو اب ان کے جو والد اس لڑکی کے انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو بات کچھ یوں ہے، میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا حق معاف کروانے کے لیے اتنا سفر کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو میں نے دیکھا پھر آپ کو اپنے 10 سال اپنی خدمت کے لیے کہا، تو آپ نے باغ کی بھی خدمت اس طرح کی جیسے کوئی اپنا باغ کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو بیٹا بات یوں ہے کہ میں نے آپ کو جان لیا کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے نکاح کی پیشکش کی۔ تو میں نے جو بات کہی کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھوں پاؤں سے معذور ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے کام نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے
کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. آنکھوں سے نبی نے اس طرح ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور ہاتھوں سے جو میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ معذور ہیں وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھوا تک نہیں. پاؤں اس لیے معذور کہے کہ یہ اپنے پاؤں کے ذریعے چل کر کسی غلط چیز کی طرف نہیں گئی. میں نے کہا کہ زبان سے گونگی ہے تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کبھی فحش کلامیں نہیں کی. کانوں سے اس لیے یہ کہا کہ یہ بہرین ہے، انہوں نے غلط چیز کو سنا نہیں. تو یہ اوصاف میں نے آپ کے اندر کے دیکھے تو اپنی اس بیٹے کی نیک بیٹے کی شادی بھی میں نے آپ سے کروا دی. اب دیکھیں